کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے، اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول شہید نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی کفار کے ہاتھوں قتل کیا جائے آپ کہہ رہے شہید نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیسے شہید ہو سکتا ہے جب اس نے اس اجتماع میں اور اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی تو وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ شہید تو صرف وہ ہے جو اس راستے میں نکلنے میں اس کام کے علاوہ کسی دنیا کا ارادہ نہ کرے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کی بات ہے۔ اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگتے رہنا، اللہ سے رو کے اخلاص کو مانگتے رہنا، کیونکہ شیطان اتنا عمل پر حملہ نہیں کرے گا جتنا نیت پر کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو عمل ریا کے ساتھ کر لیا گیا وہ عمل جہنم میں لے جائے گا۔ اس کی ساری کوشش عمل سے روکنے پر نہیں ہے، اس کی کوشش نیت کو بگاڑنے پر ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں، اخبار رسائل نہ پڑھے جائیں۔ اخبار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اللہ سے ہونے کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر جماعت میں نکل کر بھی یہ کہا حکومت سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم پہلے سے زیادہ ان حکام کا یقین لے کر لوٹو گے، اللہ کا یقین اور کمزور لے کر اور کمزور کر کے لوٹو گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں خود اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور سکھلانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر مشق کرنی پڑے گی۔ پھر اخبار کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ حکام سے ہوتا ہے کہ نہیں، حکام سے تو اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی لایانی ہے، اس سے بڑی لایانی اخبار تو کہیں ملے گا نہ ملے گا، اس سے بڑی لایانی یہ موبائل ہیں جنہیں لوگ جماعت میں لے کر پھرتے ہیں۔ اس کا جسم جماعت میں ہے، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی فکریں اپنے مقام پر ہیں۔ یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے وقت لگا لیں گے مگر تجارتی کام بھی ہو جائیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا راستہ میں نکل کر تجارت یہی نہیں آپ کچھ خریدیں بیچیں۔ اب تو تم دیکھو گے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، جماعت میں نکلے ہیں، موبائل پر ساری تجارت چل رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تجارت کے وہ طریقے آ گئے ہیں کہ نہ آپ کو کسی دکان کی ضرورت ہے، نہ کسی کارخانے کی ضرورت ہے، نہ کسی گودام کی ضرورت ہے، نہ کسی مال کے لا کر بھر کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنا یہ ہے کہ لوگ موبائلوں پر تجارت کر لیتے ہیں، چیز خرید بھی لیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ جماعت میں نکل کر یہ تجارت ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے علاوہ جتنا اوقات کو ضائع کرنے والا اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا اور جتنا فرشتوں کی آمد کو روکنے والا یہ موبائل ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا فحش دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے جس سے جماعت میں ساتھی لے کر پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت نہیں کر رہے، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ آوازیں ٹیپ کر کے پہنچانا اور سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ان لوگوں پر جو بیانات ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کی باتوں کو لے کر خود پھرو، یہ دین کی خدمت ہے۔ نشر و اشاعت کرنا اور آوازیں منتقل کرنا یہ تو رواجی چیزیں ہیں، ان سے ہدایت کے ملنے کا، تربیت کا اور علم کے پھیلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو دھوکہ لگائے زمانے کے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں کل بھی عرض کیا تھا میں نے، نماز جیسا محدود وقت کا عمل، اسلام کا رکن فریضہ نماز، اس کے لیے جمع کرنے کے واسطے اگر ڈھول اور سارنگی اور آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ بھائی یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، مجوس کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز دے کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں۔ تم جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ، لو جی۔ اور اس زمانے کے لوگ ان حالات کو
جو محض فحش سے اور گند سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں. کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، کیا آپ کی بات وہاں پہنچا رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے بالکل اتفاق نہیں ہے اور ان لوگوں کے اس کام سے بالکل خوشی نہیں ہے جو دین کی باتوں کو ٹیپ کر کر کے پھیلاتے ہیں. یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ یہ دعوت کا مزاج ہے. ہمارے جیسے کہ ملفوظات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کو آلات اور رواجی شکلوں سے، اخبار اور رسائل سے اس کام کو بچانا ہے، کیونکہ اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے اور یہ چیز خلاف سنت ہے. بس سب بات ہے، لا یعنی باتیں ہرگز نہ کیجو. احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے اور ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر اور آپ نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی. ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی لاش کے پاس، ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے، تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار بات کی ہو؟ ذرا اندازہ تو کریں. ہم تعلیم ہو گئی، اب بیٹھے ہیں، دکان پہ کسی چھوڑ کر آئے تھے، کھیت کا کیا حال ہے؟ تم گھر میں کسی چھوڑ کر آئے، گھر والی کا کیا حال ہے؟ گھر کی باتیں شروع ہو گئی. اور وہاں احد کے میدان میں جبکہ شہید کے خون کا قطرہ پہنچتا نہیں زمین پر، اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. شہداء احد کے اور صحابی، اور آپ کیا فرمائیں ان کی والدہ سے، تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے دو کام اللہ کے راستے میں نکل کر کیے ہوں، ایک لا یعنی باتیں کی ہوں، یا دوسرا کام یہ کہ کوئی لوٹا، کوئی چادر، کوئی لاٹھی، کوئی ضرورت کی چیز کسی کو دینے سے انکار کر دیا ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. یہ بھی فرمایا ساتھ میں. ساتھی کہتے ہیں میرا لوٹا ہے تو میری چادر ہے. فرمایا کوئی چیز اپنے بھائی کو دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں وقار، سنجیدگی، اپنے امیر کو پہچاننا، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، چلنے میں بھی خاص طور پر بازاروں کے ماحول سے گزریں تو کلمہ پڑھتے ہوئے غیروں کے معابد پر گزر ہو، غیروں کے معابد پر گزر ہو تو لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے ہوئے گزرنا چاہیے. ورنہ والی ایسا فرماتے تھے کہ ایسے مواقع پر ایمان کے سلب ہونے کہ کہاں اس کلمے کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے. جی ہاں، غیروں کے معابد پر گزرتے ہوئے میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. شیطان ایسے موقعوں پر ایسے وساوس دل میں پیدا کرتا ہے جس سے نعوذ باللہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آدمی کا دل جو ہے باطل کی طرف یا کفر کی طرف مائل ہونے لگے. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ جماعت میں مجتمع ہو کر چلیں اور وقار سے چلیں. ہمارا سفر اول تو جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں. اللہ کے راستے کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. صحابہ نے میں اعلان کیا ہے اس کا، صحابہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. صحابہ سب سواری سے نیچے اتر گئے. اس دن سے زیادہ صحابہ پیدل چلنے والے کبھی دیکھے نہیں گئے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، حضرت ابوبکر حضرت اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے. یہ بات سب کے ذہن میں رہے. ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد اور ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر جتنے وعدے ہیں اور ان پر جتنے اجر، جتنے اجور ان پر ہیں، خدا کی قسم یہ سارا کام صحابہ کرام کے کام کے عین مشابہ ہے، عین مشابہ ہے. کام ہی وہی ہے، کام ہی وہی ہے. اس لیے کہ اعلاء کلمۃ اللہ، احیاء دین، یہ اس کام کا اصل مقصد ہے. حضرت اسامہ نے عرض کیا مومنین یہ تو آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اترتا ہوں. حضرت بکر نے فرمایا اسامہ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا. اور کیا نقصان ہے ابو بکر کا کہ اگر تمہاری جماعت کو بستی سے باہر تک روانہ کرنے میں
مجھے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں اور 700 درجے بلند ہوں اور 700 گناہ معاف ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے فرما دیا سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو جماعت کو رخصت کرنے کے لیے بھی باہر تک جائے گا بستی کے، اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم پر اس کو کہ 700 درجے بلند ہوں گے۔ پھر جب رخصت کرنے والے کے لیے اجر ہے تو نکلنے والے کے لیے کیا اجر ہوگا؟ اللہ کے راستے کا غبار، جنت کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ حدیث میں فرمایا اللہ کے راستے کا غبار جو پیدل چلنے سے اڑے وہ جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری جماعتیں ملکوں میں جا کر وفات پا رہی ہیں، وہاں دفن ہو رہی ہیں۔ یہ دین کی حیات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ میں تو خوشخبری دیتا ہوں ان خاندانوں کو، میں تو خوشخبری دیتا ہوں اور سعادت مند سمجھتا ہوں ان خاندانوں کو جن کے خاندان کے لوگ ملکوں میں جا کر دفن ہو گئے ہیں، اور ان ملکوں کے لیے خوشخبری ہے جن ملک کے لوگ ہندوستان میں آ کر دفن ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اصل سنت تھی، آپ کی تمنا تھی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرے صحابہ مدینے سے نکل کر ملکوں میں جا کر دفن ہوں، یہ آپ کی تمنا تھی۔ آپ مدینے مرنے والے سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ مدینے کی فضیلت، مدینے کے انوارات، مدینے میں دجال کا داخل نہ ہونا، مدینے پر دین کا سمٹ جانا، سارے فضائل مدینے کے اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صحابی جو مدینے میں مر رہے تھے فرمایا کاش اس کی وفات مدینے سے باہر اللہ کے راستے میں ہوتی۔ جو صحابی مدینے میں مر رہے تھے وہ کاش کہہ رہے تھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں مدینے میں، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور اللہ کے راستے میں کسی زخم سے روح نکلتی۔ اسی لیے اس راستے میں پھرنے والوں کے لیے یہ نہیں جہاں تک خشکی ہے وہاں تک چلے جاؤ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں، جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں جائیں دوسرے ملکوں میں دین کو پہنچانے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا اگر ان کی وفات سمندری سفر میں ہوئی تو اللہ تعالی ان کی روح خود نکالیں گے، فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے۔ دیکھو تو صحیح، کتاب الجہاد کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جو جماعتیں ملکوں میں جائیں گے سمندری راستوں سے، بڑے جزیرے ہیں، اللہ اکبر، 2 3 دن، 4 دن، ہفتہ بھر کشتیوں سے جزیروں میں جا کر جماعتیں دعوت دیتی ہیں۔ ہماری ہی جماعت جا رہی تھی، ایک کشتی میں سوار ہوئی، تعلیم ہو رہی تھی کشتی میں تعلیم ہو رہی تھی، منتخب احادیث میں سے روایت پڑھ کر سنائی، اور انہوں نے تعلیم کراتے کراتے حدیث بھی سنا دی کہ جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرے اللہ اس کی روح فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، حالانکہ سب کی روح فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ ہی نکالے گا، لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود نکالیں گے۔ یہ اللہ کے یہاں اس کا اعزاز ہے۔ تو وہ ایک نوجوان بیٹھا تھا تعلیم میں، کہنے لگا کہ یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا، ہمارے لیے کہاں ہو سکتا ہے؟ ہاں، تعلیم میں بیٹھا ہوا نوجوان کشتی میں، امیر صاحب یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا۔ امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے فضیلت، یہ قیامت تک والی امت کے سب کے لیے ہے۔ تو کہنے لگے کیا ہم جیسے بھی اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری روح نکالے؟ ساتھیوں نے آ کر سنایا کہ ابھی یہ کشتی اگلی جزیرے پر پہنچی نہیں تھی، یہ ساتھی تعلیم سے اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر لیٹا، خیر اللہ کیا، اور جب خیر اللہ کے بعد اس کو اٹھایا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ سچی نیتوں والے یوں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے دل کو ٹٹولتے ہیں، کیا ہے اس کے دل میں؟ اس کے دل میں اللہ کے راستے میں قبولیت کا ارادہ ہے، یا اس کے دل میں اپنے گھروں میں رہ کر ملک و مال کمانے اور خواہشات کے پورا کرنے کا جذبہ ہے؟ اللہ ہدایت کا کام ان سے لیتے ہیں جنہیں اس راستے میں قبول کرتے ہیں،
جماعت اسی طرح وہاں پہنچی لاش کو لے کر اگلے جزیرے میں. بھئی یہ کیا لے کر آئے تم اپنے